اللہ جل شانہ کی ذات، اس کا ماننا، یہ انسانی عقل کی مجبوری ہے، اس کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ لیکن عقلاً مجبور ہو کر ماننا اور ہے، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا اور ہے۔ اس لیے اس ماننے سے شناسائی بھی نصیب ہوتی ہے ہر دو طرف کی، ذات باری تعالیٰ کی طرف بھی نصیب ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دی جاتی ہے، اور اپنی حیثیت کی بھی سمجھ آتی ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ تو جب بات آئی اللہ کے کلام کو ماننے کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اپنا کلمہ ہی عزیر ابن اللہ پر انہوں نے مرکوز کر دیا، یہ ان کا بنیادی اقرار ہوتا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے تمہیں اللہ کا کلام جن کے سبب عطا ہوا، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے؟ تم جو تمہیں راستہ دکھا رہے ہیں، کیا وہ یہ فرما رہے ہیں میرے بعد اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہو جائے؟ اور جب بات اولاد کی آتی ہے تو بنیادی قدر مشترک ہوتی ہے، اوصاف میں فرق ہو سکتا ہے، طاقت کا فرق ہو سکتا ہے، ذہنیت کا فرق ہو سکتا ہے، بنیادی جو وصف ہے اس میں فرق نہیں ہوتا۔ انسان کا بیٹا مطلق انسان ہوتا ہے، اور شیطنت بھی کتنا برا مرض ہے کہ مان رہے ہیں اللہ کی ذات کو، لیکن شرک کر رہے ہیں اور سجدے وہاں کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بڑا واضح فرمایا۔ کسی پہلو سے کسی کا کوئی حصہ نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں۔ ماننے والوں میں بھی جب فرقہ پر بات آئے گی تو فرقے اس کی مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے تحت ہے۔ تو بین المذاہب پر بات کیسے اتفاق کراتے؟ یہ آئے روز سیمینار ہو رہے ہیں، آئے روز گفتگو ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو حقوق نسواں کے بل اور یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، قرآن کریم سے بڑھ کر کسی خاتون کا احترام اور اس کے حقوق کا تحفظ کہیں کسی قانون میں ہے؟ اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور اس کا احترام ملتا ہے۔ حق کا جاننا تخلیق عبادات کے اپنے مقامات ہیں۔ اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہونا رب کائنات نے پسند فرمایا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ دن بھر کی مزدوری چھوڑ دو۔ لوگوں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، وہ ادا نہ کرو، اس نے یہ نہیں فرمایا۔ یقیناً اللہ کریم نے جہاں زندہ رہنے کا اختیار دیا، وہاں مذہب اختیار کرنے کا یہ حق ہے ہر ایک کا۔ یہ جو دہشت گردی کی جاتی ہے نا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جہاں جنگ ہے وہاں کے اصول ہیں، جہاں آبادیاں ہیں اور امن ہے وہاں کے اپنے اصول۔ کسی کو ہی حق حاصل نہیں کسی کے عبادت خانے کو نقصان پہنچے، اور کسی مذہب والے کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ ایسے انداز یا ایسے الفاظ اختیار کرے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو ہے حق میں گستاخی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو کہہ دیں کہ گواہ رہو کہ ہم فرما بردار۔
پچھلی آیات کریمہ میں جہاں نصارہ نے اعتراضات یا سوالات اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے، ایک مناظرے کی صورت پیش آئی، پھر مناظرہ مباہلہ تک پہنچا، پھر وہ اس مباہلہ سے ہٹے، لیکن یہاں جو پہلو پھر ارشاد فرمایا گیا ہے اہل کتاب کو مخصوص فرما کر، اس لیے کہ جب کفار کی بات آتی ہے تو قطعی طور پر جو انکار کر رہے ہیں یا جو شرک کر رہے ہیں جماعتی طور پر ایک ہیں، لیکن ان میں ایک تقسیم یا تخصیص ہے کہ وہ قومیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے نبی اور رسول سے مستفیض فرمایا، کلام ذاتی عطا فرمائے، جس میں بنیادی طور پر یہود و نصارہ داخل ہیں، چونکہ ان سے پہلے جو قرآن کریم کی طرح اللہ کا کلام مخلوق کو نصیب ہوا، وہ دعویٰ رکھنے والے مقابل نہیں ہیں۔ یہ دو اہل کتاب جو ہیں یہ دعویٰ رکھنے والے مقابل ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے تبدیل کر کے اختیار کر رہے ہیں۔ اہل کتاب اس لیے کہ اس دعوے کے ساتھ جہاں تورات اور انجیل کا نزول ہے، لیکن شرک اس لیے کہ جو اللہ کریم نے بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک عطا فرمائی، وحدانیت باری تعالیٰ، اللہ کریم کی ذات صفات میں کوئی کسی درجے کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہاں انہوں نے شرک کیا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو عزیر ابن اللہ، اور نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا یا ایک یا بیٹا، جس نسبت سے بھی مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، یہ مانتے۔ اب دعوت کا سلیقہ بھی یہاں سے نصیب ہو رہا ہے اور حدود و قیود کا تعین بھی ہو رہا ہے کہ جہاں حق کے مقابل کو ہے یا حق کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا سلیقہ، اس کے ساتھ تدبیر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات کی جائے، بردباری کے ساتھ بات کی جائے۔ مقصد اسے سمجھانا ہے، مقصد اسے سکھانا ہے، مقصد اسے حقیقت سے آشنا کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ذاتی حیثیت میں اسے مفتوح کرنا ہے یا خود کا فاتح ہونا جو ہے یہ اعلان کرنا ہے۔ اسی لیے عین حالت جنگ میں بھی اگر کوئی ہتھیار پھینک دے تو اس پر ہتھیار اٹھایا نہیں جا سکتا، یہ اجازت نہیں ہے دین اسلام، تاکہ وہ مقابل رہے، لیکن مقابلے سے ہٹے اور اطاعت پہ آئے تو پھر اس پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، وار نہیں کیا جائے۔ وہ انکار کرنے والا یا شرک کرنے والا جو جنگ میں داخل نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، گھر مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، جانوروں کو، چراگاہوں کو، درختوں، سبززار کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، پینے کے پانی کو، ان کی عبادات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ سارے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو انسانیت کے تقاضے پورے فرماتے ہیں۔ ایک فقرہ جو یہ کہہ دیا جاتا ہے اور بڑے وثوق سے بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ انسانیت ہی مذہب ہے۔ انسانی حیات سے دین اسلام کے جو ضابطے ہیں انہیں خارج کر دیں، انسانیت بچتی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، قلم بل ازل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو سیکھنا سکھانا جس میں اقدار ہیں، جس میں اخلاق ہیں، جس میں حقوق ہیں، جس میں فرائض ہیں، یہ سارے وہ ضابطے ہیں جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مخلوق کو ان کی ضرورت جو ہے وہ اللہ کریم نے پوری فرمائے، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمائے۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جماعت انبیاء اور رسول کی اللہ کریم نے مخلوق میں مبعوث فرمائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جسے اس نے بندہ یہ شرف بخشا کہ اس کی بندگی نصیب ہو، عبادت کو پیدا فرمایا، اس میں بندئی رہے، انسانیت رہے، انسانی اقدار اسے نصیب ہو۔ جہاں تجاوز ہے،
وہاں جیسا بھی کوئی بات کر رہا ہو، جن الفاظ سے بھی کر رہا ہو، نتائج بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر اس کا یقین نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سارے حقوق اور جانوروں کے حقوق تک کی بات کرتے ہیں لیکن انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں اور کوئی جواز نہیں دے پا، اس کے باوجود دنیا میں عدل کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جتنی اس وقت طاقت غیر مسلم طاقت اور ان کے دعوے، جتنا یہ پردہ چاک ہوا ہے شاید تاریخ میں اتنا چاک نہ ہوا ہو، یہ جو جدت کی تاریخ ہے۔ تو یہاں جہاں دعوت کے حوالے سے ایک تحمل ہو، بردباری ہو، مقصد کسی کو فتح کرنا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ان تک حق پہنچانے کے۔ سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں تبلیغ کی، وہ ذات ہوتی ہے کہ جو تبلیغ یا مبلغ ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، وہ خود کہاں کھڑا ہے، اس کا اپنا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے دعوے کے ساتھ کتنا صادق ہے، یعنی کتنا باعمل ہے۔ اس کے بعد پھر جو اس کی گفتگو ہے، شاید گفتگو کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ وہ جو مل جل کر رہنا انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، وہاں سے یہ حقائق بغیر بولے یعنی بن بولے اگلے تک منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس دھرتی پر ایک وقت یہ شہادت دیتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا نصیب اس درجے کی ہوئی کہ وہ جہاں سے گزرتے گئے لوگ جو ہیں ان میں ایمان جو ہے انہیں نصیب ہوتا چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی جس انداز سے بھی ان کا برتاؤ مخلوق میں سامنے آیا تو وہاں مجبور ہوگی مخلوق یہ سوچنے اور سمجھنے پر کہ یہ کیسے ضابطے ہیں، یہ کیسے اصول ہیں جس میں کوئی بے انصافی تو کجا خدشہ نہیں ہے اس کا۔ تو جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو یہ اس سے ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر ایک آج کے وقت میں ایک بات جو بہت عام ہے، وہ بین المذاہب جو مقالہ ہے یا اتفاق ہے، اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، بین المذاہب۔ اب مذاہب تو ہر ایک اپنا نظریہ ہو، جو بین المذاہب بات ہے اس سے جو آج ترجمہ یا مطلب لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جو جہاں ہے ٹھیک ہے، اپنے کام پر لگا رہے، تو یہ وہ نقطہ ہے جس سے فساد نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو کیا وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے کہ آپ کو جو درکار ہے جس پہلو سے ہم دینے کو تیار ہیں، اپنے مذہب پر بھی قائم رہیں، لیکن جہاں رد ہے اسے چھوڑ دیں، معاشرتی زندگی ویسی رہنے دیں جیسی ہماری ہے، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں بے شمار مذاہب تھے، معلوم مذاہب جتنے بھی گرد و پیش کے تھے ان کا کوئی نہ کوئی ماننے والا تھا، تو وہ سارے مذاہب میں ایک اتفاق تھا، اور اسی اتفاق کو وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اتفاق میں داخل۔ تو جب بین المذاہب مقالہ کی یا اتفاق کی یا لحاظ کی بات کی جاتی ہے تو آج جو اس سے مطلب لیا جا رہا ہے بالعموم وہ یہ لیا جا رہا ہے ہوتا ہے کہ سارے دعوے جو کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے کا حق ہے، اور وہ اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں تضاد۔ اب یہاں سے جب ہم اس آیا کریمہ کو دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں یہ آیات کریمہ جو ہیں اللہ کریم نے وہی فرمائی، اور جب نصارہ کا وفد آپ کے پاس آیا تو ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جگہ جگہ تشریف لے گئے، مکۃ المکرمہ میں آنے والے، عبادات کے دنوں میں آنے والے، بالعموم آنے والے، طائف کے پہاڑ اور پتھر اور ہجرتیں
یہ سارے پہلو آپ دیکھیں تو یہ سارا حصہ وہ ہے جس میں دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور پوری کوشش فرما رہے ہیں۔ اہل نجران جن کی آبادی مدینہ منورہ سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کے وفد کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ ضرور مدینہ منورہ آئیں؟ اس لیے کہ جو خلافت اسلامیہ ہے اس کی اتنا اس کی مضبوطی آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ سوال جواب کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جی خیر ہے کوئی دعویٰ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اتنی قوت ہونے پر کہ جہاں نجران کا وفد اپنے بادشاہ یا حکمران کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا، کیا وہاں دوسرے مذاہب نہیں تھے؟ کیا وہاں اہل کتاب یعنی جو سابقہ کتب کے ماننے والے اپنی مرضی سے یہود و نصارہ وہ نہ تھے؟ کیا ان کے ساتھ جو مدینہ منورہ کے حوالے سے معاہدات تھے وہ نہ ہوئے؟ کیا ان پر عبادت کی پابندی تھی؟ کیا مدینہ منورہ کے جو بازار ہیں اس میں یہ تخصیص تھی کہ کون سی دکان یا کون سا تاجر یا کون سی شے کوئی پابندی تھی کہ کسی سے لی جائے یا نہ لی جائے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہودی کے ساتھ لین دین فرمایا۔ اب یہاں جو بات یا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آیات کریمہ، یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تلاوت کرنے کی، اس میں وہ حصہ یا وہ تعلق وہ جو بین المذاہب ہے اس کی تعلیم بھی دی جائے۔ آج بین المذاہب کیا سمجھا جا رہا ہے کہ سب درست ہیں، ہر ایک کا حق ہے، جو دل ہے وہ کرے، اور سارے ایک ہی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ اکثر ہم ذرائع ابلاغ پر بھی یہ فکریں سنتے ہیں، میں نے خود سنے۔ اب یہاں ہمیں بین المذاہب کے جو اصول ہیں یا جو ضابطہ ہے وہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمومی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام مذاہب کے ساتھ جو وہ معاملات ہیں جن میں دین نہیں ہے، دنیاوی امور ہیں، انسانی دنیاوی حیات سے جن امور کا تعلق ہے، ان میں کوئی پابندی نہیں فرمائی گی۔ ریاست اسلامیہ میں جہاں تحفظ مسلمان کی ریاست کی ذمہ داری تھی، وہاں غیر مسلم کی ذات نہیں، اس کے عبادت خانے کا تحفظ بھی ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری تھی۔ وہاں جو لین دین ہے، جو کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، دونوں طرف سے مسلمان غیر مسلم کے ہاں ملازم ہو یا غیر مسلم مسلمان کے ہاں ملازم ہو، کہیں کسی جگہ پر جو انسانی زندگی کی دنیاوی ضروریات ہیں ان میں کوئی پابندی نہیں دی گئی، بلکہ ان امور میں بھی ہمیں سنت اور سنت عادیہ کے جو ضابطے ہیں وہ ملتی ہیں اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لین دین کیا۔ میں نے عرض کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے اہل کتاب کے ساتھ بھی لین دین کیے اور غیر مسلم کے ساتھ معاملات دنیا کے نبھائے گئے۔ آج جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بین المذاہب مقالہ اور اتفاق، جب اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں تو وہ جو انسانیت کے لیے اور دنیاوی زندگی کے لیے ضابطے اور اصول ہیں، اس میں تو یہاں تک دین اسلام جو ہے رعایت عطا فرماتا ہے کہ جب آپ صدقات کی بات کرتی ہیں تو نافلہ صدقات، اب زکوٰۃ یا عشر کی بات ہے تو وہ مسلمان پر خرچ ہوتا ہے، لیکن نافلہ جو نفلی صدقات کے ضمن میں بات آتی ہے وہ بالعموم انسانیت کے لیے اجازت ہے۔ اپنا جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد پھر اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر مسلم پر کر سکتا ہے، یہ شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے۔ اب یہ کیا ہے
یہ انسانی اقدار اور انسانیت کی جو تحفظ ہے یا انسانیت کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل ہو رہی. لیکن جہاں حدود آ جاتی ہیں شریعت کے حوالے سے ایمان کی، وہاں پر کوئی اتفاق نہیں ہے، وہاں پر کوئی مقالہ نہیں ہے، وہاں پر بات صحیح اور غلط کی ہے. جو غلط کا انتخاب کرتا ہے اس انتخاب سے کوئی اسے نہیں روک سکتا، وہ اس کی مرضی. زندہ رہنا، مذہب کا اختیار کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اب یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ اپنے ایمان اور شرائط ہیں ان کو اس طرح کر دیا جائے کہ ہر کوئی ہم سے راضی رہے، کوئی راضی نہیں رہے گا. اور اسے جو اپنے تحفظ کی ضمانت سمجھا جا رہا ہے فی زمانہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کے باوجود ظاہری آنکھوں سے ہم بھگت بھی رہے ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں. اگر یہی بین المذاہب مقالہ مکہ مکرمہ میں ہوتا تو پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرماتے، ریاست اسلامیہ کا قیام اور مخلوق تک اس حق کی جو رسائی ہے. کوئی ایک مثال حکم کی، کوئی ایک مثال پوری تاریخ میں جہاں آپ نے حکم فرمایا ثابت نہیں کر سکتا کہ کمی بیشی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی رعایت عطا فرمائی کہ ان رعایات کو بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ اس حد سے زیادہ رعایت ہے. جب معاملہ اہل بدر کے حوالے سے آیا اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آیا، وہاں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور جو مخالف چاہتا ہے کہ ہم اس اندھے کنویں میں گرے رہیں. اگر ہمیں اپنا تحفظ مقصود ہے، اگر ہمیں اپنی بہتری مقصود ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم ضابطے عطا فرما رہے ہیں، ان پر عمل کیا جائے. اور ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے والوں کی جو تاریخ ہے وہ حالات شہادت دیتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کی جو تاریخ ہے وہ کیسی تھی، اور جنہوں نے یہ ادغام خواہشات ذاتی پر کیا ان کی تاریخ کیا. میں اسپین میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے وہ شاہی محل بھی دیکھا. لا غالب الا اللہ، یہ سارا دیواروں پر لکھا ہوا ہے، قد آدم پر جتنا ہے اس کا مخصوص حصہ محل کا، وہاں پر یہ لکھا ہے لا غالب الا اللہ. قد آدم پر پوری تختی پھری ہوئی ہے دیواروں. بڑا خوبصورت فن تعمیر ہے، خوبصورت، آج بھی معلوم دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے، اس جیسی دوسری تعمیر نہیں ہے. لیکن میں وہاں جب گیا تو میں سوچتا رہا کہ اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں تھا لا غالب الا اللہ، انہوں نے تو واپسی کی کوئی سبب نہیں چھوڑا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. یہ ایمان. اب وہی قرآن کریم کے مبارک الفاظ دیواروں پر کندہ کیے گئے، آویزاں کیے گئے، لیکن جو قلوب میں ثبت ہونا ہے وہاں کمزوری تھی. انہی سمندروں میں ایسے جہازوں میں بٹھا کر ڈبو دیا گیا اور تہ کر دیا گیا. کتنا بڑا فرق. آج اگر ہم کہیں کہ نشان میں رہے اسلام، ہمارے سینوں اور ہمارے اعمال تک نہ آئے، تو پھر کیا یہ مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جن کی تعمیرات نہیں تھیں لیکن ان کے قلب پر اتنا مضبوط سب تھا لا غالب الا اللہ، انہوں نے اسباب کو بھی نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں اپنے جہاز جو ہیں وہ نظر آتش کر دیے کہ جہاں حکم ہے اس طرف جانا، آگے جانا، پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی شے روک نہیں سکتی. لیکن وہی مبارک آیات اور ان کا اثر سینوں پر نہیں ہے، دیواروں پر آویزاں کیے گئی ہیں جو صدیوں میں آج بھی آویزاں ہیں. کیا ہوا؟ تو یہ جو دھوکہ ہے نا کہ سارے درست ہیں اور سارے ایک طرف جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے ہی نہیں. ہاں، جہاں بات انسانی اقدار کی آتی ہے
اگر کوئی سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے اور وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی تخصیص نہیں ہے، بھلے اس کا ہمسایہ غیر مسلم ہے، اپنا کھانا اس میں سے وہ اس کے گھر دے آئے، یہ اس انسان کی خدمت کر رہا ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، ہمسائیگی کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور اپنے اللہ کے حکم کی پاسداری ہو رہی ہے، اس کے لیے اجر اور ثواب بھی ہے۔ تو جب صدقات نافلہ، اس سے آپ ہسپتال بنا رہے ہیں، اس سے آپ راستہ بنا رہے ہیں، کسی کی تعلیم جو غیر مسلم ہے اس کا سبب کر رہے ہیں، کسی کی صحت کے اسباب جو ہیں وہ آپ پیدا کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، کوئی معنی نہیں، انہیں کیا کہیں گے؟ کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے؟ کیا اس عمل کو آپ انسانیت نہیں کہیں؟ اور وہ بنیاد کہ جس پر قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، اور جس موضوع پر آخری حصے میں یہ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یعنی جنہیں اللہ کریم کی طرف سے کلام ذاتی نوازا گیا وہ قومیں۔ اب قوم تو وہی ہے، انکار میں ہے، اقرار میں ہے، شرک میں ہے، کیا ہے؟ قوم تو وہی ہے، نسل تو وہی ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمات، ایک بات کی طرف آ جاؤ، جو تم اقرار کر رہے ہو، جو تم مان رہے ہو، ایک بات کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو قدر مشترک ہے، اس مشترک قدر پر آ جاؤ۔ ایک ایسی بات ہے جس کا اقرار تم بھی کر رہے ہو، جس کا اقرار ہم بھی کر رہے ہیں، اس ایک بات پر آ جاؤ۔ اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات، اس کا ماننا، یہ انسانی عقل کی مجبوری ہے، اس کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ لیکن عقلاً مجبور ہو کر ماننا اور ہے، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا اور ہے۔ اس لیے اس ماننے سے شناسائی بھی نصیب ہوتی ہے ہر دو طرف کی، ذات باری تعالیٰ کی طرف بھی نصیب ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دی جاتی ہے، اور اپنی حیثیت کی بھی سمجھ آتی ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ جب کفار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانیاں کیوں نہیں، اور اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کے فرشتے پردہ ہٹا دیں گے تو پھر تو کام ہی تمام ہو جائے گا۔ تو جو قدر مشترک ہے اس طرف آئے، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اب یہودی جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، اور تورات اللہ کریم نے نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے وقت بعد یا کتنا زمانہ گزرا، انہوں نے عقائد میں آمیزش کی، شرک کیے، کب یہ بتوں کی طرف گئے۔ پہلی مثال تو سامری جادوگر کی ملتی ہے جس نے بچھڑا بنایا، اور جو سزا وہاں بھگتی اور جتنا خون بہا، وہ ساری پہلی ابتدا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ نے کتنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنے انعام فرمائے، کن میدانوں میں، کن ضروریات میں، خوراک کی تکمیل کے حصوں میں، کیسی کیسی اللہ کی عطا، اور کہاں کہاں ناشکری ہے، وہ سارے حصے بیان ہوتے آئے۔ تو جب بات آئی اللہ کے کلام کو ماننے کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اپنا کلمہ ہی عزیر ابن اللہ پر انہوں نے مرکوز کر دیا، یہ ان کا بنیادی اقرار ہوتا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے تمہیں اللہ کا کلام جن کے سبب عطا ہوا، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے؟ تم جو تمہیں راستہ دکھا رہے ہیں، کیا وہ یہ فرما رہے ہیں میرے بعد اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ اور جب بات
اولاد کی آتی ہے تو بنیادی قدر مشترک ہوتی ہے، اوصاف میں فرق ہو سکتا ہے، طاقت کا فرق ہو سکتا ہے، ذہنیت کا فرق ہو سکتا ہے، بنیادی جو وصف ہے اس میں فرق نہیں ہوتا۔ انسان کا بیٹا مطلق انسان ہوتا ہے، وہ وجودی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن کہلائے گا انسان کا بیٹا۔ اسی طرح کسی کی نسبت اللہ کی طرف اولاد کی جائے گی تو اس کی ذات اور اس کی صفات میں وہ شریک ہوگا، بھلے وہ کمزور پہلوؤں سے ہو، نعوذ باللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا اگر اس کے کوئی مقابل آنے والا ہوتا، یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ اب یہ جو بنیادی حصہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت، اس پر سے ہٹ گئے، اللہ کو مانتے ہیں ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ ہم ساتھ شریک کر کے اور ان کی عبادت۔ اب دیکھیں یہ کیسا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ مانا اللہ کو جا رہا ہے، اس کے ماننے میں داخل دے کر اور پھر سجدے وہاں کیے جا رہے ہیں۔ شیطان بھی کیسا موذی ہے اور شیطنت بھی کتنا برا مرض ہے کہ مان رہے ہیں اللہ کی ذات کو لیکن شرک کر رہے ہیں اور سجدے وہاں کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بڑا واضح فرمایا، کسی پہلو سے کسی کا کوئی حصہ نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں۔ تو فرمایا اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی ایک قدر مشترک ہے، بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب بنیادی طور پر اللہ کی ذات کو مان رہے ہو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ان اہل کتاب کی باہم گفتگو بیان کی گئی، اور غالباً ابتدائی حصے میں سورہ بقرہ میں جہاں بات کی گئی، اب مجھے یاد نہیں جگہ، لیکن یہ بات کی گئی کہ ان کے سامنے حالات کھول کر کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر انہیں معلوم ہو گیا مفہوم علی ہے تو یہ اس پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن یہ تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ جس کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ تو انہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حبیب مبعوث ہو چکا ہے، اور یہ جو بنیاد ہے جسے مان رہے ہو اس پر اگر ہماری قدر مشترک ہو جائے، ہم ایک ہو جائیں، تو یہ وہ نقطہ ہے جو اس تمام حصے کو اتفاق میں لے آئے گا۔ اب جب بین المذاہب مقالہ آتا ہے معزز سامعین کرام، تو کیا یہ قدر مشترک ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی۔ تو پھر اس آیہ کریمہ میں وہ اصول بیان کر دیں گے۔ میرا کسی جو غیر مذہب ہیں یا غیر مسلم ہیں ان سے یہ جھگڑا نہیں ہے یا یہ انا نہیں ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا یا ان کے لیے کوئی ایسی تدبیر کرنا جس سے معاشرے میں ان کی ذات سے یا دنیاوی معاملات میں نفرت پیدا، لیکن یہ لازم ہے، یہ جو ادغام ایمانیات میں کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ غور فرمائیں ہمیں کیسے کیسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ خواتین کے حقوق ہیں جی، بچوں کے حقوق ہیں جی، والدین کا عالمی دن ہے، کیسے کیسے اصول اور ضابطے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ چنے جاتے ہیں، کیسے کیسے نازک موضوع چنے جاتے ہیں۔ جن دہاڑے مخلوق اور بچے عورتیں بوڑھے سب ذبح کر رہے ہو، یہ ضابطے وہاں کہاں ہیں؟ آج موقع ملے نا جہاں ہم بیٹھے ہیں نا جی، اس کی اینٹ سینٹ بجانے کا موقع آج مل جائے نا جی تو کوئی مقالے آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے سبب فرمایا ہوں، حفاظت نصیب ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن رہا ہے، چل رہا ہے، اور اگر انحصار ہمارے اعمال پر آ جائے تب بھی ہمارا کوئی حال نہ رہے۔ تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ معاشرے میں امن ہو، ضرور ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ پوری امت کو کہیں کہ سارے مذاہب درست ہیں اور ایک ہی طرف جائے۔ کیسے بھائی درست ہیں؟
ماننے والوں میں بھی جب فرقہ پر بات آئے گی تو فرقے اس کی مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے تحت ہے. تو بین المذاہب پر بات کیسے اتفاق کراتے؟ یہ آئے روز سیمینار ہو رہے ہیں، آئے روز گفتگو ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ جو حقوق نسواں کے بل اور یہ قانون پاس ہو رہے ہیں، قرآن کریم سے بڑھ کر کسی خاتون کا احترام اور اس کے حقوق کا تحفظ کہیں کسی قانون میں ہے؟ اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور اس کا احترام ملتا ہے. عین جو طلاق کی رخصتی ہے نا، اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے کچھ چیز کچھ شے دے دو جو تمہاری حیثیت ہے. اب طلاق خوشی میں تو کوئی نہیں دے، تو اس ناراضگی میں بھی تمہارا عمل ایسا ہو جس سے اگلے کے لیے بہتری، اس کا نقصان مقصود نہ ہو. نہیں رہ سکتے، یہ وہ معاملہ ہے جو عند اللہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن شرعی طور پر جس کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی علیحدگی پر بھی یہ پسند فرمایا اللہ نے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے کر روانہ کرو. مطلب ہے اس رخصتی میں بھی نفرت نہ رہے. بنیادی اصول نہیں رہ سکتے وہ الگ بات، لیکن اس میں وہ جو تلخی ہے یا نفرت ہے وہ نہ بڑھے. اس تک بات. اب جہاں یہ حقوق نسواں مجھے بتائیں کہ جن کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں ہمارے اپنے معاشروں میں، وہاں یہ قانون کیا کر رہا ہے؟ جن کے وراثت میں حصے جن کو نہیں دیے جا رہے، وہاں یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں ہماری زندگی، ہمارے وجود، ہماری مرضی، ان کو وہاں تحفظ کے دینے کا سبب کیا بات؟ اور ان سارے امور کو ذرائع ابلاغ میں اتنی خبر اور اتنی جگہ ملتی ہے کہ ہر طرف لگتا ہے یہی گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی جگہ نظر آیا تو مجھے بتانا. اور میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو دین کے جو فرمان ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، میں تو وہ عرض کر رہا ہوں. اور کیا دنیا کفر رہست مدینہ پر نہ چڑھ جوڑی تھی؟ کیسر و کسرا جو خطہ عرب کو بھی کوئی حیثیت نہ جانتے تھے، کیوں وہ مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور فوجیں اس طرف روانہ کرنا شروع کر دیں؟ وہ ضابطے، وہ اصول آج بھی کیوں یہ اصول اور ضابطے کسی خطے میں کلی طور پر نافذ نہیں کرنے دیے جا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسانیت کی بقا ہے. یہ اصول اور ضابطے نافذ ہو جائیں، مخلوق ٹوٹ پڑے اس حق کی طرف کہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ہی یہی ہے. آپ سارا دن حق بیان کریں، وہ کسی کو کوئی اس ذرائع ابلاغ کو نہیں اٹھائے گا. کہیں نادانستہ طور پر آپ کا لفظ ایسا ادا ہو جائے جو آپ نہ بھی چاہتے ہوں، وہ خبر بن کر چلے گا. کروڑوں کی آبادی میں شام کو جو گفتگو کی جاتی ہے اس میں ایک اچھائی یا تعمیر کا تذکرہ نہیں ہوتا. جو گفتگو ہوتی ہے تقریب کی ہوتی ہے. کیا سارے ملک میں تقریب ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہماری ضرورت ہے کہ دین کو جانیں اور ان پر خالص عمل کریں اور اپنے اللہ کے لیے کریں. صرف جو کونوں خدروں میں داخل ہو جانا، اس کو ہی دین نہیں کہتے. حق کا جاننا تخلیق عبادات کے اپنے مقامات. اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو بستر چھوڑ کر اللہ کا حضور سر بسجود ہونا رب کائنات نے پسند فرمایا، لیکن اس نے یہ نہیں فرمایا کہ دن بھر کی مزدوری چھوڑ دو. لوگوں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، وہ ادا نہ کرو. اس نے یہ نہیں فرمایا. تو جب بات آتی ہے اس قدر کی، کون ہے بین المذاہب میں جو اس قدر پر جسے وہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہے؟ اب اللہ کیسا ہے؟ انسانی عقل مجبور ہے ماننے پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ جی فلاں نے کیا. اس کو کس نے پیدا کیا؟ فلاں نے کیا. یہ تو بات ہی ختم نہیں ہوتی جب تک کسی ایک ذات پر جا کر نہ رکے. اب اس کے ماننے کو اپنی پسند سے ڈال کر مان رہے ہیں، یہی تو شرک ہے. اور شرک ہے کیا؟ تو جب ماننا ہے تو جو قدر مشترک ہے اللہ کی ذات پر، وہاں وحدانیت پر آؤ. کیا آؤ؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا.
ایسا نہیں کہ ساتھ کوئی پھر شریک کرو، یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اب یہ ضابطہ ہمیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ذات کا ماننا اور شرک سے پاک ماننا، تو اس میں یہ ساری باریکیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہم جو مخلوق سے ضروریات منسوب کرتے ہیں، یہ سب تندے ہیں شرک خفی کی۔ سبب اللہ نے منع نہیں فرمایا، سنت ہے، سنت ہے، اسلام کے حکم کے مطابق ہے۔ سبب کا اختیار کرنا، جائز وسائل کا اختیار کرنا، یہ عبادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں کل جان لینا یا سبب کو کل جان لینا، یہ بات خفی شرک میں داخل ہو جاتی ہے، اور تندے ہیں، اور یہ تندے عام نہیں ہیں، یہ دوزخ کی آگ کی تندے بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا جال بنا جاتا ہے دوزخ کی آگ سے کہ ان تندوں میں پھر جو جائے گا اس کو سمجھ آئے گی دعویٰ کیا کر رہا ہے، اور عملی طور پر نیت سے لے کر عمل تک کیا کر رہا ہے، پھر ان تندوں کے جھولے میں جا کر جھولے گا۔ تو فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، کوئی شے کسی درجے کی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے۔ اب یہاں بات آتی ہے بڑی نازک سی۔ جب یہ آیا کریمہ کا یہ حصہ آیا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا کریمہ سے متعلق عرض کی، تو آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے ذمہ دار تھے عہد جہالت کے، عبادت کے اصول کون وضع کرتا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو جو بتوں کی اور ان کی عبادت ہوتی تھی، یہ جو مخلوق کی نسبت بات آتی ہے، اس میں مخلوق جو انسان ہے اس کا دخل تو اس طرح نہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا، روایت میں ملتا ہے کہ وہ جو اصول اور ضابطے تھے وہ کون وضع کرتا تھا؟ وہی جو تمہارا رہنما تھا۔ عرض کیا جہاں رسول اللہ علیہ وسلم وہی وضع، تو فرمایا اور عبادت کس کو کہو؟ وہ اپنی سجدے کی بجائے پتھر کا سجدہ کہہ رہا، کہہ تو وہ رہا ہے نا، تو اس کو بھی تو مارو۔ اسی اصول کو یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے، سبب سے جتنا تجاوز ہوگا وہ یہاں داخل ہو جائے گا، اور یہی بچنا فرمایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی استاد کی حیثیت میں داخل ہوتا ہے، اگر کوئی پیر کی حیثیت میں داخل ہوتا ہے، اگر کوئی حکمران اپنی اس حیثیت میں داخل ہوتا ہے، تو معاملہ یہاں آ جائے گا جہاں سے منع فرمایا جا رہا ہے، یہ حدود ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، سارے طرح سے انہیں سمجھایا، بتایا، سوالات کے خندہ پیشانی سے اور پورے صبر سے جواب آپ نے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پسند فرمایا کہ جس ایک حصے پر قدر مشترک کہی اس پر آ جائے۔ اب جب اس بنیاد پر آ جائے کہ اللہ واحد اور لا شریک ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ مانی وہاں سے جائے گی جہاں اقرار کی بنیاد۔ تو جب اقرار کی بنیاد مانی جائے گی تو ایمانیات کے باقی حصے بھی پھر بدلتے چلے جائیں گے، حق کی طرف آ جائیں گے، اور معاملات کے اصول اور ضابطے بھی وہیں آ جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے رسول کا ماننا اللہ کے ماننے تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے تو جو اللہ کی اطاعت ہے اسے اللہ کے حبیب کی اطاعت ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تک بات آئے گی، کون سا زندگی کا پہلو ہے امت مسلمہ کہ ہمارے لیے سنت خیر الانام موجود نہیں، ہمارے لیے رہنمائی موجود نہیں، ہمارے لیے اصول اور ضابطے موجود نہیں، ہر شے موجود ہے۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہم کہاں ہیں؟ عدد میں تو اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سارے کا نظام کیسے پورا ہو رہا ہے۔ تو جب
ہونے کو دیکھیں تو کہاں ہیں؟ تو دنیا کی آج جو اس وقت کی صورت حال ہے، اس نے نہیں ہمیں سوچنے پر مجبور کیا، تو کب ہمیں ہوش آئے؟ تو جو زندگی ہے جس کی تمنا میں یا جس کے تحفظ کو ہم لگے ہیں، کس کے ساتھ رہنا ہے اس نے ہمیشہ؟ ہر ایک اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا محتاج ہے، وہ کرسی ملک الموت کو نہیں روک سکتی۔ تو اگر فقیر کی جھگی ہے تو وہاں بھی اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہی۔ تو فرمایا پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو کہہ دیں گواہ رہو کہ ہم فرما بردار۔ جہان سارا نہ مانے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اقرار پر پختہ ہو جاؤ۔ نہ ماننے والوں کو بھی فرمایا پھر تم گواہ رہنا۔ اب یہ گواہوں کی بات صرف یہاں نہیں آئے گی، یہ بات آخرت میں بھی، جب قیامت کے دن جزا و سزا ہو رہی گی، اس وقت بھی لوگ شہادتیں دے رہے ہو گے کہ واقعی جو وہاں دعویٰ کیا گیا تھا وہی دعویٰ تھا جو آج کام آیا، اور جو دھوکہ اپنے آپ کو ہم آج دے رہے ہیں اس کی سزا بھی قیامت کے دن سزا بھی ہو رہی ہوگی، اور مان بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے زیادتی اور ظلم کیا۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں جن کے تحت زندگی بسر کرنا جو ہے دنیا اور آخرت کی تعمیر۔ یقیناً اللہ کریم نے جہاں زندہ رہنے کا اختیار دیا، وہاں مذہب اختیار کرنے کا یہ حق ہے ہر ایک کا۔ یہ جو دہشت گردی کی جاتی ہے نا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جہاں جنگ ہے وہاں کے اصول ہیں، جہاں آبادیاں ہیں اور امن ہے وہاں کے اپنے اصول۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کسی کے عبادت خانے کو نقصان پہنچے، اور کسی مذہب والے کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ ایسے انداز یا ایسے الفاظ اختیار کرے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو ہے حق میں گستاخی ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا کردار، ایسی عافیت عطا فرمائے کہ ہم اپنے تحفظ، اپنی اولاد کی تحفظ، اور وہ جو غیر مسلم ہمارے تحت ہیں ہم ان کے بھی جو انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے قابل بھی ہو جائیں، اور وہ کردار دیں جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کا عملی نمونہ ہو۔ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔